درس یہی ہے بس کربلا کا کہ خوف بس صرف خدا کا. سردار نہ دا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. آپ کی شہادت پہ پوری دنیا میں بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا گیا. آپ کی وہ تصاویر سامنے آئی ہیں تو انہوں نے اپنے گلے میں ان کے وہی سکارف ہے جو فلسطین کی ایک خاص پہچان. حملے حسین والوں پہ جاری ہے اس لیے، حملے حسین والوں کے جاری ہیں اس لیے، حملے حسین والوں پہ جاری ہے اس لیے اب تک کسی یزید کو بیعت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رکھتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. ملت اسلامیہ غم، افسوس اور سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر رہبر معظم سید آیت اللہ علی خامنائی جام شہادت نوش کر چکے ہیں. ایران اس وقت شدید کشیدگی کی زد میں ہے. ایرانی قوم کے ساتھ پوری ملت اسلامیہ کھڑی ہے، پاکستان کھڑا ہے، ایران کے دوست ممالک کھڑے ہیں اور ایران کی نصرت کے لیے دعا گو ہیں. آج ہم موجود ہیں چیئرمین انٹرنیشنل اسلامک کمیونٹی گل محمد مرزا صاحب کے ساتھ. گل محمد مرزا صاحب ایران کے کئی سفر کر چکے ہیں، چائنا اور دنیا کے دیگر یورپ امریکہ کا بھی سفر کرتے ہیں، عالمی حالات سے خبروں سے بھی واقف ہیں، ایران کے حالات سے بہت بہتر معلومات رکھتے ہیں. آج ہم چیئرمین صاحب سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے اور ایران کے موجودہ حالات پر ان کی کیا فکر ہے اس پر بھی آپ کو بتائیں گے. چیئرمین صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ. سب سے پہلے ہدیہ تعزیت پیش ہے رہبر معظم ایران کی شہادت کا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت سوگوار خبر ہے، بہت سوگوار دن ہے کہ ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ملت اسلامیہ کے عظیم رہبر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی شہید ہو چکے ہیں، اور دشمن یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن در حقیقت یہ اس کی ناکامی ہے. آپ دیکھیں کہ جو یہ چاہتے تھے کہ ہم رہبر معظم کو شہید کر کے انقلاب برپا کر دیں گے، انہوں نے دیکھا کہ تہران میں آپ کے جنازے میں عوام نے کس طرح شرکت کی، اور یہ شرکت جو تھی یہ خصوصاً ایک مہر تھی اس کام پہ، اس فکر پہ، اس راستے پہ جو رہبر معظم کا تھا. رہبر معظم سید علی خامنائی ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے. آپ 1939 میں پیدا ہوئے اور 1960 میں جب آقا خمینی کی تحریک نے آغاز کیا اس وقت وہ اس کے سرکردہ جوانوں میں شامل تھے. آیت اللہ جو ہیں انہوں نے اپنے سفر کا آغاز نوجوانی میں اس تحریک کے ساتھ کیا جو کہ فکر آقا روح اللہ خمینی کی زیر قیادت تھی، اور انہوں نے پھر اپنی زندگی پہ ایک نظر مختصر سی ڈالی جائے تو آپ کسی ایک میدان میں کامیاب نہیں ہوئے. آپ جب ملٹری فورسز میں آئے تو بہترین جنرل تھے، اور جب آپ سیاست میں آئے تو آپ ایک بہترین صدر کے طور پہ آپ نے سیاسی میدان میں کامیابی حاصل کی. پاکستان کا بھی دورہ کیا ایز اے صدر آپ نے، اور اس کے بعد آپ روحانیت میں دیکھیں اور فقہ میں دیکھیں تو آیت اللہ العظمیٰ جو چند گنی ہوئی شخصیات ہوتی ہیں ان میں سے نمبر 1 جو شخصیت آپ کو نظر آئے گی وہ آقا علی خامنائی کی تھی. آپ کی شہادت پہ پوری دنیا میں بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا گیا.
پاکستان اور دنیا جہان کے مسلمانوں نے جس طرح اس شہادت پہ اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اس میں بلا تفرقہ اسلام کے ہر مکتبہ فکر نے اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں غائبانہ نماز جنازہ ہوئے ہیں۔ یہ جو فکر تھی یہ بھی آغا خمینی کی فکر تھی، جسے لے کے آغا علی خامنہئی آگے آئے۔ آغا خمینی صاحب کا فرمان ہے کہ جو شیعہ اور سنی کی بات کرتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی، بلکہ وہ اسلام کا دشمن ہے۔ اسی فکر کو لے کے آغا علی خامنہئی نے بھی اپنی پوری زندگی گزاری ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا جہاں میں کتنے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئیں، کتنی تعزیت کے پروگرام کیے گئے، کتنے پرامن احتجاج کیے گئے، اور ان کی زندگی میں دیکھیں تو ہر مکتبہ فکر کے لوگ پاکستان سے، انڈیا سے، دنیا جہان سے ان کے پاس جاتے تھے بلا تفریق مذہب و ملت۔ وہ سب ان کو ملتے تھے، اور اسلام کے اتحاد کے لیے جتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے وہ آج تک کم ہی لوگ ہیں جو اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھے ہیں۔ گل صاحب، آپ نے مولانا مودودی صاحب کا بھی سنا ہوگا، قاضی حسین احمد صاحب، پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یعنی پاکستان کی فقہ حنفیہ کی مذہبی قیادت سے بڑے اچھے مراسم تھے خامنہئی صاحب کے یا خمینی صاحب کے۔ جی، یہ سلسلہ خمینی صاحب کی زندگی سے شروع، ان کے جب وہ انقلاب لے کر آئے ہیں اس وقت سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے جماعت اسلامی کا وفد گیا، اور اس کے بعد ہر مکتبہ فکر نے جو ہے اس بات کو جو کیا۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ کی شہادت سے اسلامی فرقے اور اسلامی مکتبہ فکر اس طرح اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس کی دشمن توقع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ثاقب رضا مصطفی صاحب نے بھی کیا خوب کہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شیعہ اور سنی کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران شیعہ ہے تو کیا اسرائیل سنی ہے؟ کیا بات آپ نے فرمائی ہے۔ تو آپ آغا خمینی صاحب اور آغا علی خامنہئی انہوں نے ہمیشہ ملت اسلامیہ کو متحد کرنے کے لیے کام کیا ہے، اور آغا خامنہئی کی ساری زندگی آپ دیکھیں کہ آپ نے فلسطین کی آزادی کے لیے ہر محاذ پہ، ہر جگہ پہ کام کیا ہے۔ اور آپ کی شہادت کی، آپ اپنی ان کی شہادت کی تصاویر بھی دیکھیں کہ جب آپ کی وہ تصاویر سامنے آئی ہیں تو انہوں نے اپنے گلے میں ان کے وہی سکاف ہے جو فلسطین کی ایک خاص پہچان ہے۔ چیئرمین صاحب، آغا علی خامنہئی رہبر معظم ایران، سپریم لیڈر، ان کی شہادت کا آپ نے اور ان کی زندگی کا سارا خلاصہ بیان کر دیا۔ اب ایران جس نہج پر کھڑا ہے، کیا یہ جنگ اتنی آسان ہدف ہے جتنی ایران کا دشمن اسرائیل سمجھ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ خمینی صاحب کی زندگی سے لے کے آج تک دشمن کی یہی کوشش رہی ہے کہ اس انقلاب کی بساط کو لپیٹ دیا جائے۔ قیادت کا نقصان کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن جب خمینی صاحب بھی اس دنیا سے گئے اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ کیا بنے گا، یہ 2 دن کی 4 دن کا مہمان ہے۔ لیکن خمینی صاحب نے بھی سسٹم کو مضبوط کیا، شخصیت کو نہیں، اور آغا خامنہئی نے بھی سسٹم کو مضبوط کیا، شخصیت کو نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ان کی رحلت کے بعد ان کی شہادت کے فوری بعد نئے رہبر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اب آپ جنگ کی بات کرتے ہیں تو جنگ کے لیے زیادہ لمبی باتوں میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو یہی کہوں کہ یہ جو بحر ہرمز ہے اس کو ہی صرف بند کر دیا تو پوری دنیا اندھیرے میں چلی جائے گی۔ یہ کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، پوری دنیا کو تیل اسی علاقے سے گزر کے جاتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور عرب کنٹری کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ صرف ان اڈوں کا، ان مقامات پہ مسائل ہیں جہاں سے ایران پہ حملے ہو رہے ہیں، اور امید ہے کہ اب عرب ممالک بھی یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کی بقا اور ان کی ترقی اور اسلام کی بقا آپس میں اتحاد میں ہے، نہ کہ امریکہ کے ساتھ اتحاد میں۔ چیئرمین صاحب، آخر میں پاکستان اور ایران کے نام اس حالیہ جنگ کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ایرانی قوم اور ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی صاحب اقتدار تمام طبقات سے دلی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور
आगा खमनाई की और उनके साथियों की शहादत पे, उनकी अहलिया मोहतरमा भी शहीद हुई हैं, उन पे पूरी ईरानी कौम से दिली ताज़ियत पेश करते हैं। और ये जो हमारी ईरान से ताल्लुकात हैं कोई आज के नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, पहला मुल्क ईरान था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया, और ये हमेशा कायम और दायम रहेगा और हमारे ताल्लुकात में इजाफ़ा होगा। ख्वाह 1965 की जंग हो, ख्वाह ये गुज़िश्ता ईरान इसराइल जंग हो, ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। शहादत पे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, क्या बात, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बना ला इला अस्त हुसैन। हमें जो ताकत है वो करबला से मिलती है, बेशक। और ये आपको आज के दौर में आपने देखा कि पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ थी, लेकिन जब भी कहीं ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। दर्स यही है बस करबला का, कि खौफ बस सिर्फ खुदा का। यही हुसैनियत है, यही रहबर मुअज़्ज़म का पैगाम था, और यही इस्लाम कहता है जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। अल्लाह निगहबान।